قمر چیمہ صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ اپنا قیمتی وقت ہمیں دینے کے لیے۔ بالکل اب سے کچھ دیر پہلے وزیر اطلاعات اور وزیر قانون نے پریس کانفرنس کی تھی، انہوں نے اشارہ بھی دے دیا تھا کہ سی ڈی ایف کی اثر نو پہلی تعیناتی ہے، کام ہو رہا ہے، ابہام کسی قسم کا نہیں ہے۔ آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اس پہلی تعیناتی کو؟ کیونکہ جس طریقے سے یہ بہت ضروری بھی تھا، مارکہ حق کے بعد میں جنگ کے ادوار تبدیل ہوئے تو نئے عہدے بھی ضروری تھے۔ بہت شکریہ۔ دیکھیں بالکل آپ کو پتا ہے کہ اس خطے میں جس طرح نیچر آف وار چینج ہو گئی تھی، سارے کے سارا جو اسٹریٹجک لوکیشن ہے ہماری اور جو ہمارے چیلنجز ہیں وہاں پہ ہمیں بہت ساری ڈیولپمنٹس کرنے کی ضرورت تھی۔ اور میں سمجھتا ہوں یہ جو فیلڈ مارشل سید اعظم منیر جو پہلے چیف آف ڈیفینس فورسز ہیں، یہ وہ بالکل ایک رائٹ ڈائریکشن ہے ہماری آرم فورسز کے لیے۔ اور وہ جو سینرجی ہمیں چاہیے تھی آرم فورسز کے بیچ میں، جو ایمرجنگ چیلنجز کو، ایمرجنگ وار سینیریوز کو دیکھنے کے لیے، ان کو ایڈریس کرنے کے لیے، میں سمجھتا ہوں یہ بہت جو ہے وہ اچھا عمل ہوا ہے۔ لیکن امپورٹنٹ چیز یہ بھی ہے کہ یہ جو چہم گوئیاں چل رہی تھیں، یہ بیسیکلی آپ کو پتا ہے کہ کچھ انٹرسٹڈ گروپس ہوتے ہیں، ویسٹڈ انٹرسٹ ہوتے ہیں کچھ ڈفرینٹ گروپس کے، وہ کنفیوژن، کیوس، انسرٹینٹی ملک میں پھیلانا چاہتے ہیں۔ جب لیجسلیشن ہو چکی تھی، امینڈمنٹ 27 ہو چکی تھی، اس کے بعد کسی قسم کی کوئی بات ہونی نہیں چاہیے تھی۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ابھی فیصلہ ہوا ہے، یہ جو سمری گئی ہے، میں سمجھتا ہوں اس کے بعد جو تھوڑی بہت یہ چہم گوئیاں ہو رہی تھی وہ بھی ختم ہو گئیں۔ اور جو کہ میں نے جیسے پہلے کہا ہے کہ ایک پوری امینڈمنٹ کے ہونے کے بعد ایسا کچھ بھی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن اصل چیز یہ ہے کہ ہماری آرم فورسز کے درمیان جو سینرجی چاہیے تھی، ہمارے جو ایمرجنگ تھریٹس ہیں ان کو ڈیل کرنے کے لیے، جو فیوچر وار فیئر کا جو سینیریو ہے اس کو دیکھنے کے لیے، اور جس طرح بھارت آپ کو پتا ہے کہ ہر روز وار مانگرنگ کرتا ہے، ہر روز وہ یہ کہتا ہے کہ جی ہم نے پاکستان سے لمبی جنگ لڑنی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی ملٹری اور سول لیڈرشپ نے یہ بہت مثبت فیصلہ کیا ہے کہ ہمیں ہر حال میں اپنے دفاع کو مضبوط کرنا ہے، ہمیں ہر حال میں وہ فیصلے کرنے ہیں جو دیر پا ہماری سیکیورٹی کے لیے اچھے ہوں، اور یہ ایک بہت اچھا قدم ہے۔ اور آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے افواج پاکستان میں فیصلہ سازی مزید مضبوط ہوگی، تینوں مسلح افواج کے درمیان ہم آہنگی مزید بڑھے گی اس اقدام سے اور اس نئے عہدے سے؟ بالکل۔ دیکھیں یہ جو میں سینرجی کی بات کر رہا ہوں وہ پاکستان کی تمام آرم فورسز کے بیچ میں ہوگی۔ اور دوسرا آپ کو پتا ہے جس طرح کے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کا جو عہدہ تھا وہ اس طرح افیکٹو نہیں تھا، وہ ڈیلیور نہیں کر پا رہا تھا جس طرح ڈیلیور کرنے کی ضرورت تھی۔ تو میں سمجھتا ہوں اس فیصلے کی وجہ سے آج یہ جو فیصلہ ہوا ہے، یہ جو امینڈمنٹ آئی تھی 27ویں امینڈمنٹ، اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ڈائریکشن بھی ٹھیک ہو گئی ہے، کلیئرٹی بھی آ گئی ہے، وہ جو چیلنجز ہیں جو ہمیں ایڈریس کرنے ہیں وہ بھی اب ہم اچھے سے کر پائیں گے۔ اور یہ بہت دیر سے یہ فیصلہ ہونا تھا، میں سمجھتا ہوں جو فیصلہ ابھی لیا گیا ہے اس کو بہت پہلے شاید لیا جانا چاہیے تھا، لیکن ڈیسیژن میکنگ اینڈ اوور دا پیریڈ آف ٹائم یہ فیصلے کرنے پڑتے ہیں۔ آپ کو پتا ہے کہ ملک کے اندر جیسے یہ انسرٹینٹی کی سچویشن کریٹ کی جاتی ہے، سیاسی افراتفری پھیلانے کی کوشش کی جاتی ہے، تو میں سمجھتا ہوں۔ اور پھر اب آپ دیکھیں کہ ہم ایک طرف افغانستان ہے، ایک لمبا بارڈر ہے 2600 کلومیٹر کا، اس کو بھی دیکھنا ہے۔ انڈیا ہے، اس کا بھی ہمارا ایک 1600 کلومیٹر کا بارڈر ہے۔ تو ہماری جو لینڈ فورسز ہیں ان کا ایک بہت زیادہ رول ہے، ہماری ایئر فورس کا رول ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دو بارڈر ہمارے لیے اس وقت میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑا چیلنج بنے ہوئے ہیں، جہاں پہ افغان طالبان جو ہیں وہ مسلسل دہشت گرد جماعتوں کو الاؤ کر رہے ہیں اور ان کو وہ کور دیتے ہیں کہ پاکستان کے اندر گھسیں۔ انڈیا جو ہے مسلسل وار مانگرنگ کر رہا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ فیلڈ مارشل سید اعظم منیر کا یہ ان کو یہ جو عہدہ دیا گیا ہے، یہ حکومت نے اور پرائم منسٹر صاحب نے، اور یہ آپ کو پتہ ہے ساری کی ساری ایک وار کیبنٹ ہے، وار ٹائم پرائم منسٹر ہیں، انہوں نے بہت مثبت اور اچھے فیصلے کیے ہیں۔ اس کا ہمیں فیوچر کے اندر پاکستان کی لا اینڈ آرڈر، سیکیورٹی اور ہماری جو اسٹریٹجک اورینٹیشن ہے اسٹیٹ کی، اس میں بہت اچھا اس کے رزلٹ ملیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر قمر چیمہ ہمارے ساتھ ہی رہیے، آپ سے اس بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں۔ تھوڑا سا یہ بتا دیجیے جو فاتح جنرل ہے جس کو پہلا سی ڈی ایف بنایا گیا، یہ کتنا خوشکن ہے ادارے کے لیے؟ یہ آبویسلی خوشکن ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ جو چیف آف ڈیفینس فورس جو ہے یہ جوائنٹ ڈیفینس میٹرز کو دیکھے گا، تمام سروسز کو، اور اس میں جو باقی آپ کو پتا ہے ایئر فورس اور جو نیوی ہیں ان کی اپنی وہ کمانڈ سٹرکچر رہے گا، وہ اپنی تمام آرگنائزیشنل میٹرز کو دیکھتے رہیں گے۔ اور جو ہر سروس ہے وہ امپاورڈ ہے، ہر وہ ایئر فورس ہو، آرمی ہو، نیوی ہو،
اور وہ اپنے جو مینڈیٹ ہے اس کے مطابق، جو سروس لاز ہیں ان کے مطابق کام کرتے رہیں گے. اور دوسری یہ ہے کہ یہ جو ریسنٹلی یہ جو ڈیولپمنٹ ہے اس سے کسی کی جو باقی سروسز ہیں ان کی کوئی اٹانومی کو کوئی کمپرومائز نہیں ہوتی. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سیریمونیل پوزیشن تھی جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی کی، جو کہ اس طرح آپریشنل نہیں تھی، ریلیونٹ نہیں تھی، اور جو ہمیں ایک یونیفائڈ اسٹریٹجک پلاننگ چاہیے تھی، میرا خیال ہے وہ ہمیں ملی ہے اس سے. اور دیکھیں یہ سارے کا جو سارا اسٹرکچر چینج کرنے کی ضرورت ہمیں پیش آ رہی ہے. یہ صرف پاکستان اکیلا نہیں کر رہا، دنیا میں ڈفرنٹ جو آرم فورسز ہیں اوور دا پیریڈ آف ٹائم انہوں نے یہ فیصلے لیے ہیں. آپ دیکھیں، آپ لینڈ ایئر سی کی جنگ نہیں ہے، دیکھیں اس میں سائبر ہے، اس میں انفارمیشن وارفیئر ہے، اس میں اسپیس ہے، اس میں بہت ساری اور چیزیں جو ہیں جن کو دیکھنے کی ضرورت ہے. اور میں سمجھتا ہوں یہ ایک ون ملٹری جسے ایڈوائز کہیں گے سویلین لیڈرشپ کو، یہ پاکستان کی تمام ٹرائی سروسز کو اسٹرینگتھن کرے گی. پاکستان کی جو لانگ ٹرم ہماری جو اسٹریٹجک پلاننگ ہے اس کو یہ مضبوط کرے گی. اور یہ دنیا کے جو ایمرجنگ آرگنائزیشنل ماڈلز ہیں ان کے بالکل ہم آنگی ہے اس کے اوپر. اور میں سمجھتا ہوں کہ جیسے میں نے کہا کہ یہ بہت پہلے چیزیں کرنی چاہیے تھی، لیکن اب آہستہ آہستہ ہمارے سامنے جو چیلنجز آئے ہیں، ہماری افواج نے جو فیصلے لیے ہیں. اور دیکھیں فیلڈ مارشل سید آصف منیر نے جس انداز سے لیڈرشپ دکھائی، پوری دنیا اس کی تعریف کرتی ہے. پاکستان کی عوام اور پاکستان کے لوگ اور پاکستان کی حکومت اور ہماری گھر میں تو ہم تعریف کر ہی رہے ہیں کہ پاکستان کی آرم فورسز نے بہت ایکسیپشنل لیڈرشپ دکھائی ہے. لیکن انٹرنیشنل کمیونٹی آپ دیکھیں عالم اسلام کے اندر، جس طرح پاکستان سعودی عرب کا ایک دفاعی معاہدہ ہوا، امریکہ کی لیڈرشپ ابھی حال ہی میں جب کانگریس کی جو رپورٹ آئی اس میں انہوں نے کہا جی کہ پاکستان کو کلیئر ملٹری وکٹری حاصل تھی. تو آپ کو پتہ ہے کہ ویسٹرن جو ممالک ہیں وہ عموماً بڑے کیئرفل رہتے ہیں یہ ورڈکٹ دینے میں جی کہ پاکستان کو بھارت کے اوپر ملٹری وکٹری حاصل تھی. یہ جو پاکستان کو بھارت کے اوپر ملٹری وکٹری حاصل تھی، جس کو امریکن کانگریس میں لکھ رہی ہے اور وہ پوری دنیا کے لیے ایک وہ ریفرنس اور فٹ نوٹ بن چکے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ دنیا کی تعریف ہے پاکستان کی آرم فورسز کی اور اس کی لیڈرشپ کی. اب ایک طرف آپ دیکھیں نا کہ عموماً بڑا مشکل ہوتا ہے ویسٹرن ورلڈ کے لیے بھارت کے بارے میں اس طرح کی بات کرنا کہ جی وہاں پہ کیونکہ بڑے اچھے پارٹنر ہیں، ان کے بڑے اچھے الائز ہیں، تو ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے یہ کہنا کہ شاید انڈیا نے اچھا پرفارم نہیں کیا. لیکن حالات ایسے بن گئے اور اس کا صرف اور صرف وہ لیڈرشپ کے فیصلے تھے. اس وقت دیکھیں فیلڈ مارشل سید آصف منیر نے جو فیصلے لیے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بالکل ایسے فیصلے تھے جن کی اس وقت ضرورت تھی. اور وجہ صرف یہ ہے کہ دیکھیں آج سے مئی سے پہلے یہ جو پورے کا پورا 2025 جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ایئر آف ریسرجنس ہے اور یہ فیلڈ مارشل سید آصف منیر کی لیڈرشپ کی وجہ سے ہوا. یہ انہوں نے جو لیڈرشپ دکھائی ان مہینوں کے اندر، اور پھر صرف اور صرف یہ نہیں ہے کہ گھر میں لیڈرشپ دکھائی جنگ کے دوران، یہ جو ملٹری ڈپلومیسی کا سارا پروسیس شروع کیا امریکہ کے ساتھ، یورپ کے ساتھ، مڈل ایسٹ کے اندر، ان عرب ممالک میں ہماری جو ہے وہ انگریس بڑھی ہے جہاں پہ ہماری لیڈرشپ جایا نہیں کرتی تھی. وہ عرب ممالک جو کبھی پاکستان آیا ہی نہیں کرتے تھے اب وہ بھی پاکستان آ رہے ہیں، وزٹ کر رہے ہیں، ان کی لیڈرشپ آ رہی ہے. ابھی حال ہی میں ایجپٹ کے فارن منسٹر آئے تھے، جارڈن کے کنگ آئے ہوئے تھے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی جو ملٹری لیڈرشپ نے جو اپنا ویژن دکھایا ہے، یہ وہ کانفیڈنس ہے جو پاکستان کی عوام جو ہے وہ پاکستان کی فوج کو دیتی ہے. یہ وہ کانفیڈنس ہے جو پاکستان کی حکومت بھی انجوائے کرتی ہے، اور یہ وہ کانفیڈنس ہے جس کو دیکھ کے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ اس چیز کو سمجھتی ہے کہ یہ ایک ڈفرنٹ پاکستان ہے. ورنہ یہ وہی پاکستان ہے جس سال کے پہلے اس کے بارے میں 1.5 سال پہلے اس کے بارے میں دنیا کے اندر ڈفرنٹ رائے تھی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اب جس طرح پاکستان نے لیڈرشپ دکھائی، فوج نے لیڈرشپ دکھائی اور ہم نے وہ سخت فیصلے کیے ڈسپائٹ دا فیکٹ ہمیں اس چیز کا پتہ تھا کہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ بھارت کے ساتھ ہے، اور انڈیا کو اس چیز کا بڑا وہم تھا کہ ہم جی دنیا کے ویسٹرن کے جی ورلڈ کے جی ہم اسٹریٹجک پارٹنر ہیں اور ہم صحیح کریں، کیا کریں، سفید کریں، دنیا ہمارے ساتھ کھڑی ہو، دنیا پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوئی. دنیا نے کبھی بھی بھارت کا نیریٹو نہیں مانا. اس کی وجہ یہ ہے ملٹری لیڈرشپ ہے، آپ کی ملٹری ڈپلومیسی ہے. ہم نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے سامنے کہ فیلڈ مارشل سید آصف منیر نے 2 ملاقاتیں کی، ان کو ایک جو ورڈ ویو ان کے سامنے پیش کیا ساؤتھ ایشیا کا ایک خطے کا، اور وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر امریکہ کے پوری کی پوری 20 سالہ جو پالیسی تھی انڈیا کے اوپر وہ چینج ہوئی ہے. اور وہ صرف اور صرف میں سمجھتا ہوں پاکستان کی سول ملٹری لیڈرشپ کا جو ویژن ہے اس حوالے سے ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے جی، جہاں پہ ہم اس چیز کو دیکھتے ہیں کہ ملک ٹھیک ڈائریکشن میں جا رہا ہے، ہمارے چیلنجز موجود ہیں. اور صرف یہ نہیں ہے، پاکستان کے اندر میکرو اکنامک اسٹیبلٹی جو اس وقت ہے، آپ دیکھیں جو یہ جو
ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पाकिस्तान के साथ काम करना चाहते हैं, आपके चाइना के साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, अमेरिका, यूरोप, मिडल ईस्ट, तो मैं समझता हूँ एक मिड साइज पावर होने के होते हुए, एक दरमियाने साइज की पावर होते हुए हमने जो फैसले किए, जो लीडरशिप दिखाई, और हमारे पास जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज थे वो बहुत ज्यादा नहीं थे। देखिए, भारत आपके मुकाबले में इतनी बड़ी इकोनॉमी है, इतना बड़ा डिफेंस बजट है, उसके मुकाबले में हम मुश्किल में थे, लेकिन हमारी लीडरशिप के फैसले, मजबूत फैसले जो थे, उसमें मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तरफ दुनिया का इमेज बिल्कुल डिफरेंट हुआ। और अमेरिकी सदर भी स्ट्रॉन्ग लीडर्स को पसंद करते हैं, मजबूत और ताकतवर और लॉन्ग टर्म फैसले लेने वाले लीडर्स को पसंद करते हैं। अरब वर्ल्ड के अंदर भी ऐसे ही वो वहाँ पे जो लीडरशिप है वो भी ऐसे लोगों को पसंद करती है जो मजबूत हो, जो लॉन्ग टर्म फैसले ले सकते हो, कॉन्फिडेंट हो, और उनके अंदर कैपेबिलिटी हो डिलीवर करने की, इंटरनेशनल कमिटमेंट्स को फुलफिल करने की। तो मैं समझता हूँ ये एक इंतहाई अच्छा जो हुकूमत पाकिस्तान ने कदम उठाया कि, और जो अफवाज पाकिस्तान और जो आर्म फोर्सेस के बीच में ये जो सिनर्जी है, ये आप देखिएगा कि ये जिस तरह हम देख रहे हैं कि हमारा जो हमसाया मुल्क है भारत, वो एक नई प्लानिंग कर रहा है, एक नई लो कॉस्ट वॉर की बिल्कुल तैयारी कर रहा है। पहले भी उसने बहुत ज्यादा पाकिस्तान के अंदर अफरा तफरी फैलाने की कोशिश की है। मैं समझता हूँ एक नई जो तैयारी कर रहे हैं, जो अफगानिस्तान में वो अपना नया इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पे डाल रहे हैं, नया एक पूरी भारत की पूरी डीप स्टेट वहाँ पे जिस तरह लोगों को मजीद रिक्रूट कर रही है, पैसे दे रही है, तो मैं समझता हूँ ये अब दुनिया को इस केस को भी समझाना है। ऑन ग्राउंड तो हम काइनेटिक ऑपरेशन तो बहुत अच्छे कर रहे हैं, लेकिन फील्ड मार्शल जिरासम मुनीर ने, मैं समझता हूँ कि एज ए स्ट्रॉन्ग पाकिस्तानी एडवोकेट, एज एन एडवोकेट ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने पाकिस्तान के केस को दुनिया को समझाया है कि हम कहाँ पे हैं, हमारे चैलेंजेस क्या हैं, हमारी सिक्योरिटी को किस तरह अंडरमाइन करने की कोशिश की जा रही है, और हमें अपनी मजबूती दिखानी है। और पाकिस्तान की अवाम एक्सपेक्ट करते हैं पाकिस्तान की अफवाज से, पाकिस्तान की पॉलिटिकल क्लास से, कि वो यूनिटी दिखाएं। ये मौका ये नहीं है आपस में लड़ने का, ये मौका ये नहीं है। देखें, आपने यहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से आपके मुल्क में फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आती है, तो ये वो मौका नहीं है जो हमें देना है। जहाँ पे अफगानिस्तान जो है वो एक नई तैयारी कर रहा है पाकिस्तान के हवाले से, उसको नई सपोर्ट मिल रही है। तो ये जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ये जो ऑपरेशनल अथॉरिटी आई है ज्वाइंट डिफेंस मामलात के हवाले से, और इसमें जो तीनों आर्म फोर्सेज हैं मजीद मजबूत हुई हैं, पाकिस्तान मजबूत हुआ है, तो ये मैं समझता हूँ अहम कदम उठाया गया है।